بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس کتاب الادب المفرد میں گزشتہ متعدد ابواب میں تذکرہ یہ چل رہا ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین اور قیمتی ترین تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا کی عارضی و فانی اور اس چند روزہ زندگی میں اگر کوئی انسان کبھی بیمار پڑ گیا یا اور کوئی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی پریشانی وہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ جسمانی تکلیف ہو کہ بیماری ہے، تھکاوٹ ہے، بخار ہے، یا کوئی روحانی اور نفسیاتی معاملہ ہو کہ کوئی ذہنی اور دلی صدمہ ہے، کوئی دکھ درد ہے، کوئی پریشانی ہے، الغرض تکلیف کسی بھی صورت میں ہو، مسلمان اگر اس پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن تھامے رکھے اور یہ کہ شکوہ و شکایت سے وہ بہر صورت گریز ہی کیا کرے، تو یہ چیز یعنی تکلیف اور پریشانی یا بیماری پر صبر سے کام لینا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کا یہ صبر انسان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، اور مزید یہ کہ یہ تکلیف اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ اسی سلسلے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی بیمار یوں کہے کہ انی وجیع، کہ مجھے درد ہے، یعنی اگر اس سے اس کا مزاج دریافت کیا گیا اور اس کی طبیعت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو جواب میں اگر وہ بیمار یہ الفاظ کہتا ہے کہ مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے یا مجھے بخار ہے، تو کیا اسے شکایت میں شمار کیا جائے گا کہ جس سے منع کیا گیا ہے؟ اور ہم نے اس سلسلے میں یہ گفتگو کی تھی کہ اگر مریض یہ الفاظ کہے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، تو اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ خبر دینے اور بتانے کی نیت سے یہ الفاظ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، کہ مثلا معالج نے، ڈاکٹر نے اس سے دریافت کیا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اور آپ کی بیماری کی کیا صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بھی صورتحال ہے تو مریض اس کے سامنے بیان کرے گا تاکہ ڈاکٹر کو اصل اور صحیح صورتحال کے بارے میں آگاہی ہو سکے، اور پھر وہ اس مریض کے لیے مناسب علاج تجویز کر سکے۔ یا اسی طرح اگر کوئی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے اور وہ اس سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا معاملہ ہے، تو اسے خبر دینے کی نیت سے مریض اگر یہ الفاظ کہے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، مجھے بخار ہے، اور مقصد یہی ہو کہ یہ مخلص قسم کا انسان ہے، یہ میرے لیے دعائے خیر کرے گا، دعائے صحت کرے گا، یا میرے لیے اس تکلیف کے ازالے کی غرض سے کوئی انتظام کرے گا، کوئی بھاگ دوڑ کرے گا میرے لیے، میرے علاج کی خاطر، یوں اسے بتانا مقصود ہے، خبر دینا مقصود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شکوہ و شکایت مقصود ہو اور ناراضگی کا اظہار مقصود ہو کہ اللہ کے فیصلے سے وہ خوش نہیں ہے
اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر وہ راضی نہیں ہے، تو پھر یقیناً یہ چیز بری ہی کہلائے گی کہ جس سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس سے قبل ہم ایک اثر پڑھ چکے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اسی قسم کی گفتگو اس اثر میں کی گئی تھی کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جواب میں یوں کہنا کہ مجھے درد ہے، تکلیف ہے۔ اور اس سلسلے میں آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 510۔ فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه دخل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو موعوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو وہاں میں نے یہ صورتحال دیکھی کہ وَهُوَ مَوْعُوک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، کہ بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار میں مبتلا ہیں، علیہ قطیفہ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ فوضع یدہ علیہ، تب انہوں نے، یعنی خود اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اس چادر کے اوپر رکھا، فوجد حرارتها فوق القطیفہ، اور تب انہیں، یعنی مجھے، اس بخار کی حرارت اور شدت اور جو گرمی تھی وہ مجھے بخار کی حرارت اور تپش چادر کے اوپر سے بھی محسوس ہوئی۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے یہ جو اس عیادت کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عیادت اور یہ مزاج پرسی کا معاملہ، تو اس موقع پر جیسا کہ ہم نے یہاں یہ بات پڑھی کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر رکھا، یعنی جو چادر اوپر اوڑھ رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اوپر سے ہی میں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اگر کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور مزاج پرسی کے لیے وہاں پہنچا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے جسم پر کسی بھی جگہ کہ مثلاً اس کی پیشانی کو ٹٹول کر دیکھے، چھو کر دیکھے، یا اس کا ہاتھ تھامے یا اس کے بازو کو چھو کر دیکھے، کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ اور پھر یہ کہ انسان جو کہ عیادت کے لیے آیا ہے، خبر گیری کے لیے وہاں پہنچا ہے، تو جب وہ مریض کو چھو کر دیکھے گا، اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھے گا، تبھی اسے مریض کی جو درست صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں علم ہو سکے گا کہ چھوئے بغیر اسے اس قدر حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہو سکے گا کہ جس قدر علم چھونے کی وجہ سے ہوگا کہ وہ اس کے جسم کو پکڑ کر چھو کر دیکھے گا تو اندازہ ہو سکے گا بخوبی کہ بخار ہے یا نہیں ہے، یا بخار کیسا ہے، کم ہے یا درمیانہ ہے یا زیادہ ہے، یا جو بھی معاملہ ہے، تو درست صورتحال معلوم ہو سکے گی مریض کے جسم کو چھونے کے ذریعے۔
اور مزید یہ کہ عیادت کرنے والا انسان مریض کے جسم کو اگر چھو کر دیکھے گا، اپنا ہاتھ رکھے گا اس کے جسم پر، تو یہ چیز مریض کے لیے دل جوئی کا سبب بنے گی، اور یہ کہ سکون و اطمینان اور تسلی، کہ اسے زیادہ تسلی ہوگی کہ یہ شخص جو آیا ہے مجھے دیکھنے، میرا حال جاننے، میری خبر لینے کے لیے، تو یہ مجھے چھو کر دیکھ رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر رکھا ہے، تو اسے مزید قلبی سکون و اطمینان اور مسرت اور راحت محسوس ہوگی کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ الغرض، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر کے اوپر سے ہی اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو محسوس یہ کیا کہ جو بخار کی شدت ہے، جو حرارت ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے، اتنا شدید بخار ہے کہ چادر کے اوپر سے بھی انہوں نے بخار کی اس حدت اور حرارت کو محسوس کیا، اور اس موقع پر انہوں نے یوں عرض کیا کہ ما اشد حماک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، یہ اس قدر شدید بخار آپ کو، اتنا تیز بخار، اتنا زیادہ بخار آپ پر یہ مسلط ہے، یہ چڑھا ہوا ہے، اتنا بخار۔ تو یعنی تعجب سے عرض کیا کہ جو بخار کی شدت ہے، جو حرارت ہے، جو تپش اور گرمی ہے، وہ چادر کے اوپر سے بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ، ہماری یہی صورتحال ہوا کرتی ہے، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، کہ ہماری آزمائش بہت سخت ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ اس شدید اور سخت آزمائش کے عوض ہمیں بہت زیادہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی ہماری یہی صورتحال ہوا کرتی ہے، اِنَّا كَذَلِكَ، ہم یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، تمام بنی نوع انسان میں، تمام انسانی آبادی میں اللہ کے نزدیک جن کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود اپنے بارے میں، اور یہ کہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اِنَّا كَذَلِكَ، ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی میں بھی، اور یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تو ہمارا یہی معاملہ ہے، یعنی بخار اور آزمائشیں اور تکلیفوں کے یہ سلسلے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ اِنَّا كَذَلِكَ، یعنی ہمارا یہی معاملہ ہے کہ یہ تکلیف، یہ بخار اور یہ آزمائشوں کے سلسلے، اور گفتگو بھی یہی چل رہی ہے کہ اگر کوئی مزاج پرسی کرنے والا انسان یا کوئی معالج ہے یا جو کوئی بھی ہے، وہ کسی مریض سے یہ بات دریافت کرے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، جواب میں اگر وہ بیمار انسان یوں کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اور یہی معاملہ ہے، تو دیکھا جائے گا اگر وہ شکوہ و شکایت کی بجائے خبر دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہہ رہا ہو کہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور یہ کہ شکایت مقصود نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض اور ناراضگی کا اظہار مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح یہاں اس حدیث میں بھی ہم نے یہی معاملہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جب یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے بخار کی شدت کو محسوس کیا اور تعجب کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس قدر تیز یہ بخار چڑھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا كَذَلِكَ، یعنی یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ، یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یعنی آزمائشوں کے سلسلے۔ تو جواب میں یوں ارشاد فرمانا کہ یہی معاملہ ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اتنا تیز بخار مجھے اس وقت ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ شکایت مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا درست کہا، واقعی مجھے بخار ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ بتانے اور خبر دینے کی نیت سے اگر کوئی الفاظ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار کہ چادر کے اوپر سے بھی بخار کی حرارت اور گرمی اور تپش کو محسوس کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ ہی نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہی صورتحال رہی ہے، یہی معاملہ رہا ہے، یعنی کبھی بخار، کبھی تکلیف، کبھی آزمائش وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا وہی معاملہ تھا جسمانی لحاظ سے کہ جو کسی بھی انسان کا معاملہ ہوا کرتا ہے، کہ انسان کو کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی بخار ہے، کبھی تھکاوٹ ہے، کبھی بھوک اور پیاس نے ستایا ہے، کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے۔ تو جسمانی لحاظ سے یہ تمام معاملات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی موجود تھے۔ ہاں، البتہ جو روحانی معاملہ تھا کہ نبوت کا وہ مقام و مرتبہ، اور یہ کہ ان کی طرف اللہ عز و جل کی جانب سے نزول وحی کے وہ سلسلے کہ ان کے پاس وحی آیا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے فرشتے آیا کرتے تھے، تو وہ الگ معاملہ ہے، وہ روحانی معاملہ ہے۔ تو روحانی لحاظ سے یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام دیگر تمام انسانوں سے مختلف تھے، لیکن جہاں تک جسمانی معاملہ ہے تو اس سلسلے میں، یعنی جسمانی لحاظ سے ان میں اور باقی انسانوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا بڑی حکمت پوشیدہ ہے، تو انشاءاللہ یہ گفتگو لیے ہوئے آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔